صرف ایک ایک قدم آگے تشریف لائیں پیچھے، صرف ایک ایک قدم. خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات. ٹھیک ہے. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے برائے سید جعفر علی شاہ، سید کرم علی شاہ، سید غضنفر علی شاہ صاحب، سید مظفر علی شاہ صاحب، سید ارشد علی شاہ صاحب، دیگر مرحومین مومنین و مومنات اور تمام علماء حقہ اور وہ جن کی بھی کوئی نہیں پڑھنے والا اجتماعی سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. باقی چار معصومین، باقی شہداء کربلا، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پر محمد. درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی اپنی پاکیزہ زبانوں کو معطر فرمائیے درود پاک کی عبادت سے. صلی اللہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصلاۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود النقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان. صلوات محمد. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین والنفس وما سوها فوتها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین. صلوات اتنی بلند پڑھے کہ آپ کے صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے. لاکھ شکر اس پاک اللہ کا کہ جس نے وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائی. چونکہ 7 اشرے تھے میرے، کوئی اب تک 200 کے قریب بحمداللہ مجالس پڑھ چکا ہوں. آپ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. طبیعت ناساز تھی لیکن میرا سادات سے وعدہ تھا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی عزت مجھ پہ واجب ہے، میں حاضر ہوں گا. اور یہ معجزہ ہے نیت کا کہ میری طبیعت اب بہت بہتر ہے. ایک بلند اور صلوات پڑھ دیا. صلی اللہ محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ والضحیٰ کی 3 آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ارشاد خداوندی ہوتا ہے والنفس وما سوها، قسم ہے اس نفس کی جسے سوارا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سوارنے والا سے مراد یہ نہیں ہے نعوذ باللہ من ظالم نقل کفر کفر نباشد کہ اس نفس میں کوئی کجی تھی. اللہ نے فرمایا ہم نے اسے سوارا ہے، اضافہ نہیں کیا. صلوات پڑھی آل محمد پر. ہم اسے سوارا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے بچایا اس نے رضا الہی حاصل کی. جو اپنے نفس کا تابع ہو گیا اس نے بغاوت توحید کی. یہ قرآن کا سیدھا سیدھا فیصلہ ہے. یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے. میں ہوں گا انشاءاللہ وہ جو خداوند بات، لیکن ذرا آہستہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. قلب المجلس مولا حسین سے منسوب ہے.
ہاں جی، اس لیے فضائل بھی مولا ہی کے اور مصائب بھی مولا ہی کے. میں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں گا. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تاریخ آدمیت کو چیلنج کرامت عباس حیدری کا، میرے رسول سے پہلے یا میرے رسول کے بعد کوئی ایک فرد پیش کرو جو یہ کہے کہ میں نواسے سے ہوں. پتہ نہیں کو غور کرے کہ نہیں. یعنی میری پہچان اپنے باپ کی وجہ سے، میرے بیٹے کی پہچان اپنے باپ کی وجہ سے، اس کی پہچان اپنے باپ کی وجہ سے. باپ شناخت ہے، بیٹے کی پہچان ہے. یہ بات تو طے ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤں گا انشاءاللہ. وہ جیسے خیرات پر ذرا آہستہ سے میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. بھولا نہیں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہی قرآن اللہ میں پاک قرآن میں صاف ہمارا ہے. ما کان محمد ابا احد رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. ابھی آپ مردوں میں سے کسی ایک کے بھی آہدن، کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہے. خاموشی نہیں توجہ ہے. میرے حبیب قرآن سورہ اعزاز اللہ ارشاد ہمارے ذرا یہ بچوں کا شور گھر بند کروا دیں، کوئی فرجا ہے. میرے حبیب آپ مردوں میں سے کسی ایک کے، یہ خاموشی نہیں، کسی ایک کے. آج میں نے آپ کو سمجھانا ہے منیت کسے کہتے ہیں. منیت ہے کیا؟ الحسین منی وانا من الحسین. اگر مسلمانوں کو منیت سمجھ میں آ جاتی تو ولایت علی کا انکار نہ کر دے. پتہ نہیں کو غور کر رہا ہے. سما پڑھیا محمد مسلمانوں کو بیٹے سازہ مت کیجئے. مسلمانوں کو منیت سمجھ نہیں آئی. اولاد اور ہوتی ہے، منیت اور ہوتی ہے. اگر میں قرآن سے ثابت نہ کروں علی علیہ السلام کا نوکر نہیں ہوں. اولاد نالائق بھی ہو سکتی ہے. پتہ نہیں کو غور کرے گا. آدم کا ایک بیٹا مقتول، دوسرا بیٹا قاتل. نوح کا بیٹا نوح کو چھوڑ کر پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے. پتہ چلا نبی کا بیٹا ہے. اولاد ہے، منیت نہیں ہے. اولاد اسے کہتے ہیں جو خون سے ہو. منیت اسے کہتے ہیں جس کی ہو اس جیسا ہو. آئے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ کو مولا سلامت رکھا. آپ جی سلامت ہیں. ایک بار تو سلوات پڑھ دیجیے محمد میرا مولا. منیت پوری تاریخ اسلام میں صرف دو جگہ ایسی ملتی ہیں جہاں کسی نبی نے منیت کہا. مثال کے طور پر یہ خاموشی نہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے رسول کی حدیث پاک ہے، یا علی تیری مثال نہیں غور کیا مجھ سے ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی. یعنی ہارون بھی منیت موسیٰ نہیں ہے. پتہ کو غور کرا ہے کہ نہیں. ہارون بھی منیت موسیٰ نہیں. بے شک بڑی عزت ہے جناب ہارون کی. اللہ قرآن میں شرف ہمارے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے کہا، یہ خاموشی نہیں، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کا صدر فرما، میری زبان کی گرہ کو کھول، میرے بھائی کو میرا اہل تو بنا. پتہ چلا نبی کا اہل بنانے کا حق خود نبی کو بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کون غور کر رہا ہے. نبی کو اپنا اہل بنانے کا حق نہ آدم کو ہے، نہ نوح کو ہے، نہ یحییٰ کو، نہ نوح کو، نہ عیسیٰ کو، نہ موسیٰ کو، کسی کو نہیں ہے. تو پھر آج چوک میں کرامت عباس حیدری چیلنج کر رہا ہے جب نبیوں کو حق نہیں ہے نبی کا مسیح بنانے کا تو صدقہ کھانے والے کو کس نے حق دیا؟ آئے آئے تو جو ہے نا ایک بار تو سلامات پڑھ دیجیے محمد بات مولا آپ کو سلامت. جی سلامت. دیکھیے جناب میرا بیٹا جناب موسیٰ علیہ السلام اپلیکیشن کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں اپنے اللہ سے، اے اللہ تو میرے بھائی کو میرا اہل بنا. اب میں کہاں چلا جاؤں؟ آ رہا ہوں میں حسین بادشاہ پر، مگر میرے بیٹے کی جملہ کہنا چاہتا ہوں. اب مسلمانوں میں کہاں چلا جاؤں؟ یا تو قرآن نہ ہو، یا میں اسٹڈی نہ کرتا ہوں، یا مجھے حق بولنے کی عادت نہ ہو. منیت موسیٰ ہے ہارون، منیت رسول ہے میرا علی. یہ حدیث میری نہیں،
مسلمانوں کی بہت ترین کتاب صحیح بخاری سے میں کوٹ کر رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا یا علی انت منی و من کا بمنزلت ہارون من موسیٰ الا من بعد النبی. علی تیری مثال مجھ سے وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی. مانگا موسیٰ نے بھی جو نہ بولا مجھے دکھ ہوگا. میں بخار کے باوجود بھی اپنا کلیجہ رکھنے لگا ہوں. بیٹا تھوڑی آواز کھو. مانگا موسیٰ نے بھی اللہ سے, مانگا رسول نے بھی اللہ سے, مگر ایک بڑا فرق ہے. جو موسیٰ نے مانگا وہ اپنے گھر سے آیا, جو رسول نے مانگا وہ اللہ کے. میری بات بھی آپ کو سلامت, آپ نے حق ادا کر دیا, اللہ آپ کو سلامت. ایک بار آپ تک سلوات پڑھ دیجیے. آپ سلامت ہیں. میں مسلمانوں کو لڑانے نہیں آیا, میں ملانے آیا. میرا ہر اہل سنت سے اتحاد ہے, مگر جو میرے نبی کا گستاخ ہے اس سے اتحاد کرنا عادت ابو جہل ہے, سنت علی نہیں ہے. بتانے کو غور کرے نعرہ حیدری مانو پاک بھی بسم اللہ. یہ اس ممبر کا اعجاز ہے. پاک بی بی میری آقا زادی کی نالائن کی اڑتی ہوئی دھول کا صدقہ ہے. سادات سے میرا وعدہ تھا, شاہی والوں سے پیار ہے مجھے, اور پورے پاکستان کے تشیع ملت تشیع اور اہل سنت بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں جو محبتیں پیش کرتے ہیں. ہم لڑانے والوں میں سے نہیں ہیں. میرے استاد محترم علامہ سید عرفان العابدی ایک جملہ کہا کرتے تھے, وہ کہتے تھے ہم باب علم کے بھکاری ہیں, ابو جہل کے پجاری نہیں ہے. ہائے ہائے نعرہ حیدری. کیا کہیں, اتنی بڑا سلوات پڑھ دیجیے. قسم ہے اس نفس کی جسے سوارا گیا. یہ خاموشی نہیں, توجہ ہے. اب اولاد اور ہے, منیت اور ہے. اب میں کیا کروں میرا بیٹا, میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں, میرا تھوڑا ساتھ دیجیے گا. میرے پیارے پیارے سو سویٹ ڈیئر مائی مسلم بردرز, میں آپ کی عزت کرتا ہوں, آپ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں, لیکن آل محمد کو سمجھنے کی کوشش کریں. نبی کے صحابہ پہ میری جان قربان, مگر غلام اور امام میں فرق سمجھیں. پتہ نہیں کو غور کرا کرو, سلام پڑھ دیجیے اور محمد آئے. غلام اور امام میں آپ فرق سمجھیں. جملہ سنیے گا. میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسین منی. مجھے پتا تھا میں نے کیا شروع کیا ہے. الحسین, میں نعرے دے کر اپنا عنوان نہیں بدلتا. پاک بی بی آپ کو سلامت کی. تبلیغ کی جگہ ہے, لوگوں نے اپنی دکانیں بڑھائیں. بسم اللہ. آئیے بھائی شام شاہ جی, لڑائی کروا کے اپنے FIR کروا کے اپنی شانیں بڑھائیں. مجھے کوئی ایسی شان نہیں چاہیے. میری سب سے بڑی عزت ہے اس پاک ممبر پر مجھ جیسے حقیر کا, قدر کا اس ممبر پر بیٹھ جانا. اس سے بڑی میری کوئی عزت نہیں. اس کے بعد جو کسی عزت کا تلاشی ہو وہ دنیا دار تو ہے, ازادار نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, ایک بلند کا سلوات پڑھیے محمد. شام بھائی بولو, آپ کو سامنے تو جو ہے اپنی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. بیٹا کی شاید الحسین منی وانا من الحسین. یہ خاموشی نہیں, توجہ ہے. ضروری نہیں کہ کرائے کے لوگ واہ واہ کریں تو مجلس ہوتی ہے. خدا ہمیں ایسی بدعات سے, خرافات سے, جہالتوں سے بچائے. اب ہر جگہ ڈرامہ کریں مگر ممبر حسین پہ نہیں. یہ عشق کی نماز ہے, اس کی قضا نہیں ہے. پاک بی بی آپ کو بسم اللہ. الحسین منی وانا من الحسین. اب قرآن سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا میرے حبیب. یہ خاموشی نہیں, تھوڑا سا بیٹا آواز کھولے. آپ کے کو بڑا اچھا ہے مگر میں تھکا ہوں. میرے حبیب یہ جو توجہ, میرے حبیب آپ مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں. آپ ہی پہ ختم نبوت ہے, جب ہے تو پھر ہے. بڑا لطیف اشارہ تھا. اب آپ نہ بولے تو میں کیا کروں. جب ختم نبوت ہے تو پھر ہے. اچھا, جو عربی سے دلچسپی رکھتے ہیں اور علماء کو سننے کے عادی ہیں, میں تو ایک طالب علم ہوں, ان کے لیے ایک اس سے نفیس جملہ ہے. حدیث کا رد آیت ہے. اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کو نباشد, ہمارا ایمان ہی نہیں کہ حدیث جھوٹی ہو. لیکن اگر کوئی جھوٹا
حدیث پیش کرے تو اس کا رد آیت ہے، آیت کا رد حدیث نہیں ہے. پتہ نہیں کوئی غور کر رہا ہے. سلام پڑھی اور محمد بھائی. جب اللہ فرما رہا نا حبیب آپ پہ ختم نبوت ہے تو بس پھر ہے. پھر علی علیہ السلام بھی نبی نہیں، پتہ نہیں کسی نے غور کیا کہ پھر حسنین میں سے بھی کوئی نبی نہیں، کیونکہ ختم نبوت کا تاج سجا ہے آمنہ کے چاند پر. تو جو منیت رسول ہے جب وہ نبی کے بعد نبی نہیں، میرے اللہ نے سجا تو پھر کوئی مرزا اللہ سلامت رکھے میرے نبی کے بعد کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ ہم شیعہ سنی جب تک زندہ ہے ختم نبوت کے علم اٹھاتے رہیں گے، اصحاب محمد کے ترانے گاتے رہیں گے، ولایت علی کے علم اٹھاتے رہیں گے. ہم نے کل بھی نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والی مسلمہ کے راب سے لے کر آج تک کے گستاخوں کو شرنگ کرامت باسیدی کا کوئی میرے نبی کے بعد نبی ہو ہی نہیں سکتا. جب کعبے میں آنے والا علی اور ولی اللہ نبی کے بعد نبی نہیں ہے تو جس کے شجرے کا نہیں بنا آئے ہائے ہائے وہ کیسے نبی؟ ایک بار پر سلوات پڑھ دیجیے محمد. جوش میں خوش نہ کھونا، یہ علی کے نوکروں باقی بھی آپ کو سامنے میرے اپنے نبی کے ختم نبوت پر بولنے کا شرعی حق ہے. اور حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے، میں یا رسول اللہ آمنہ کے بعد شام رئیس بطحاب سیدہ کے پاک بابا علی بادشاہ کے پاکیزہ مولا اصحاب رسول کے پاکیزہ مولا مرکز و محور روحانیت تمام انبیاء ما سبق کی وجہ خلقت پتہ نہیں کو غور کر رہا ہے تمام انبیاء ما سبق کی وجہ خلقت اور نبوت میرے پاک رسول اللہ میرے آقا یہ میری بیوی کا موضوع ہے میرا کمال نہیں اتنی مل سے پڑھنے کے بعد میرے آقا یہ تو سمجھ آتی ہے کہ حسین آپ سے اب اس کو کیسے سمجھائیں جو کہتے ہیں توجہ کہ سوال کرو شیعوں سے حسین کیسے ہے رسول سے یہ تو سمجھ آئی رسول کیسے ہے حسین سے رسول حسین سے جسمانیت میں نہیں ہے منیت میں ہے آئے ہائے ہائے پتہ نہیں کو بار کرا یہ بڑا قیمتی جملہ تھا ایک بار اندر سلوات پڑھیا محمد. اچھا مجھے ایک جملہ آپ کی پاکیزہ سباتوں کے لیے ہدیہ کرنے دیجیے. کیا قرآن شریف ہمارے حبیب آپ مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ ایک آیت پڑھنے دیں. سورہ بقرہ میں میرے نقیب ممبر صاحب بہت خوبصورت میرے بھائی نے نقابل فرمائی. اللہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں ہاتھو برہانہ کا ان کنتم صادقین اگر سچے ہو لڑو نہ دلیل لاؤ. ہائے 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 تو جو ہے اگر سچے ہو لڑو نہ کسی کا کفر کا فتویٰ نہ دو دلیل پیش کرو اپنے سچے ہونے کی. ہاتھ برہانہ کا ایک منٹ ان کنتم صادقین حبیب ان سے کہہ دو اگر یہ سچے ہیں اگر یقیناً نہیں اگر یہ اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں تو انہیں کہو دلیل پیش کرو. پھر سورہ بقرہ لا تجدہ لسنت اللہ تبدیلا. سورہ بقرہ اللہ جو قانون بنا دے اسے بدلتا نہیں. میں نے نتیجہ بڑا خوبصورت دینا ایک آیت اور سن لیں یہ بھی سورہ مبارکہ بقرہ کی ہے. لا تجدہ لسنت اللہ تبدیلا پہلے کہا بدلتا نہیں پھر کہا جو قانون بنا دے اسے واپس نہیں لیتا. تو اب ہاتھ چھوڑ کر صحیح بال کے غیرت مند شیعہ سنی مسلمانوں کی طرف سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں سوال کا حق نہیں اپیل کر سکتا ہوں میرے پالنے والے جب آپ نے فرمایا کہ میرا قانون بدلتا ہی نہیں تو آپ نے کہا تھا حبیب ہم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں آپ پہ ختم نبوت ہے تو آپ نے سورہ آل عمران میں کہا میرے حبیب اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے ان نصرانیوں سے کہہ دو ابنانا و ابناگو نشانہ و نشا پتاری کو غور کرے انفسنا و انفسا. اب مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں اب میرا معزز معاشرہ مجھے بتائے میں کہاں جاؤں.
اب مجھے کوئی میرا پیارا پیارا قاری، کوئی پیارا پیارا حافظ، کوئی پیارا پیارا عالم دین، مقدم، صاحب عزت، میں بیٹھ جاؤں گا ابھی آپ کے بعد کوئی مجلس نہیں پڑھ لی، جھوٹ ہے. مجھے مطمئن کرے نا. اللہ فرما رہا ہے حبیب آپ مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ آہدن، ایک کے بھی باپ نہیں ہے. وہی اللہ فرما رہا ہے. حبیب نے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. ہاتھ نیچے رہ گئے. میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنے بیٹے لاؤ. میں اپنی نساء لاتا ہوں، عورت نہیں. پتہ نہیں کمار کر رہا ہے کہ نہیں، بیٹی صرف نہیں نساء. کبھی حاضر ہوا تو پوری ایک مجلس نساء پہ پڑھوں گا قرآن کی روح سے. یہاں نساء سے مراد مکہ یا مدینہ کی کوئی عام عورت نہیں. ایسے نہ منہ اٹھا کے کہہ دینا سیدہ کو عورت کہا، نہ، یہ حجاب اللہ ہے، یہ تعارف نسل مصطفیٰ ہے، یہ بددعا ہے، یہ وہ پاک بی بی ہے کہ جس کے شہر سے جو بندہ سمجھ کے چپ رہا مجھے قبر تک دکھے گا. بیماری کے باوجود میں کلیجے کے لہو دے رہا ہوں. میرا بیٹا نتیب ممبر تھا، اللہ سعادات کا یہ سب ماتا قبول فرمائے. اے سعودی اور یہودی کے ٹکڑوں پہ پھل پھل گئے. سیدہ بھائی تحقیق کرنے والے عقل کے یتیموں، سیدہ جس ذات کو کہتے ہیں، سیدہ اسے کہتے ہیں جس کے شہر سے ایک ہی وقت میں رسالت کا، ولایت کا اور امامت کا سورج نکلا. اللہ اللہ اللہ. آپ نے بولا میرے ساتھ کوئی نعرہ نہیں ہوتا. مولا آپ کو سلام. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی، میری پاک بی بی آپ کو سلام رکھے. اب اللہ نے فرمایا حبیب ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تم موبائلہ نہیں پڑھ رہا، ایک جملہ کہنا ہے، میں نیت سمجھا رہا ہوں. میں نیت کیا ہے توجہ نہیں فرمایا. حبیب ان سے کہہ دو. اچھا ایک لفظ ہے من، ایک لفظ ہے من. ایک لفظ ہے من، ایک لفظ ہے من. آپ قرآن سے پوچھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ راہ 13 سپارہ آخری آیت. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ، ومن عندہ، من نہیں، ومن عندہ علم الکتاب. میرے حبیب جی جو کافر تیری نبوت میں شک کرتے ہیں ان سے کہہ دو تیری گواہی کے لیے ایک یہ خاموشی نہیں ہے. ایک اللہ کافی، ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. اب نہ بولے مجھے قبر تک دکھائے گا. میرے پیارے پیارے سو سویٹ ڈیئر مسلم برادرز، کتابیں آپ کی دعویٰ کرامت باشیدری کا 17 کتابیں میں نے پڑھی ہیں کہ مما نے ان دور کتاب سے مراد کل بھی ابو طالب کا بیٹا تھا، آج بھی ابو طالب کا بیٹا. علی اللہ نے علی کو من نہیں کہا کیونکہ من جز ہوتا ہے، من کل ہوتا ہے. پتہ نہیں کچھ سمجھ رہا ہے. ایک منٹ رکیے 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 رکیے. اس پر بھی میں قرآن کی 5 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں یہ من اور من کو سمجھانے کے لیے. چھوڑو بندوں کی کتابیں، انہوں نے ایسی لکھی جیسے خود ہیں. اس نے ایسا قرآن بھیجا جیسے خود ہے. یہ بے عیب نہیں، یہ لاریب نہیں، وہ عیب والا نہیں. اب قرآن کے فرمایا سورہ سواد، تھک تو نہیں گئے؟ سورہ سواد قرآن مجید کا 38واں سورہ. آیت کا نشان ہے 63 سے لے کر 67 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، میں نے کو سمجھنا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ مِنْ رُوحِي، من نہیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں کوئی روایت کو نہیں پڑھ رہا. میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا مٹی سے بشر بنا رہا ہوں، جب بنا لوں سجا لوں اس میں من روحی، روح کا من شامل کروں، جز نہیں، قول نہیں، جز شامل کروں. پھر کرنا ہے سیدہ. ابھی رک جائیں آپ رکے. کوئی ایسا خطیب ملے گا جو یہ کہے کہ رکو، مورے نعرہ نہ مورے نعرے والا مورے کچھ آیا. خدا کا واسطہ ہے میرے ممبر کی فضا کو خراب نہ کریں. آپ بہت معزز، عالی شان، عالی مقام ائمہ تحریم کے ماننے والے ہیں. اپنے ممبر سے ادب اور ملحوظ خاطر رکھیں. دیکھیے حضور جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے حبیب یاد کرو اس وقت کو، یہ خاموشی نہیں. جب میں نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، جب بنا لوں سجا لوں، اس میں تھوڑی سی روح شامل کر لوں، پھر کرنا ہے سجدہ. اچھا اب مولانا مودودی ایک، علامہ گنگوہی 2، مولانا امام موتا 3، یہ سارے جتنے ائمہ ہیں اہل سنت بھائیوں کے مقدس مفسرین اور ائمہ نے اس واقعے کو نقل کیا.
وہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے سجدہ اللہ کو ہے، کسی بندے کو نہیں، تو پھر آدم کو اللہ نے کیوں حکم دیا؟ جملہ بڑا باریک ہے بھئی، جب قبلہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے علاوہ سجدہ حرام، سجدہ صرف اللہ کو، اب اللہ کہہ رہا ہے فرشتوں سجدہ کرو، جب بنا لوں سجا لوں پھر کرنا سجدہ۔ تو تمام علماء اکرام نے، شیعہ تو ہے ہی شیعہ ماشاءاللہ، میرے دوسرے بھائیوں نے بھی لکھا کہ دراصل یہ توجہ مولا آپ کو سمجھ گئی، آج کے بعد اگر شاہی وار میں کوئی میرے نبی کو اپنے جیسا کرے میں شیعت نہیں چھوڑ سکتا، ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ نانا آپ نے کوئی رسپانس نہیں دیا، دھارا نہیں چاہیے تھا، دھار چاہیے، چلو ہاتھ اٹھا کے تائید کر دو۔ آج کے بعد اگر کوئی کہہ دے کہ نبی ہم جیسا، پھر ممبر پر علی کے نوکر کو آنے کا حق نہیں۔ تمام علماء نے لکھا کہ سجدہ آدم کو نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تعظیمی سجدہ واجبی نہیں، واجبی اللہ کے لیے، 7000 ماتھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ سجدہ واجبی ہے۔ تعظیمی سجدہ اور ہے، وہ غیر اللہ کے لیے ہے، مگر اس میں سبحان ربی الاعلی نہیں کہنا ہوتا۔ یہ میرا شریف فرض تھا کہ آپ کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں، میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں، جوانوں کے لیے توجہ فرمائے گا۔ اب تمام علماء نے لکھا کہ یہ سجدہ، یہ خاموشی نہیں توجہ ہے، یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، یہ سجدہ تھا انوار خمسہ کو، جو جبین آدم میں تھے، شرب آدم میں نہیں تھے۔ نانا آپ نے جملہ ضائع کر دیا، یہ پنجے تن شرب آدم میں نہیں تھے، جبین آدم میں تھے۔ تو پالنے والے رک جائیں، کوئی داد نہیں چاہیے، کیونکہ ممبر کی تاریخ سے الحمدللہ میری پاک بیوی نے چاہا تو یہ فلسفہ، یہ لاجک پہلی دفعہ آ رہا ہے، اس لیے آرام سے کوئی جوش خلاف نہیں۔ کہا آدم کی حیثیت قبلہ کی تھی، اصل سجدہ تعظیمی تھا انوار خمسہ کو، جو جبین آدم علیہ السلام میں تھے۔ تو سارے نور میرے نبی کے صدقے میں ہے نا۔ میرے بزرگ نہ آج بولے تو پھر میں بی بی کا نوکر رہی، میرے بزرگوں کو شکایت ملتی ہے کہ ممبر سے کچھ دیا نہیں جاتا، فنی گفتگو ہوتی ہے۔ تو پھر سجدہ انوار خمسہ کو تھا نا، انوار خمسہ میں پہلا نور میرے مصطفیٰ کا ہے نا، تو یا اللہ یہ آدم میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ پنجے تن کا نور الگ کر اور کہو سجدہ کرو۔ یہ آدم کی مٹی میں کیوں رکھا؟ کہا اس لیے کہ گھر پر اور کہہ دے گے محمد مٹی میں اتر جائے تو ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے بتا دیا محمد مٹی میں ہو تب بھی محمد ہے، محمد شبیر میں ہو تب بھی آئے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ والا آپ کو زندگی دے، کیا کیا خوبصورت۔ بسم اللہ، ایک بلند کر صلوات پڑھی یا محمد۔ ابھی میرے پاس کافی وقت ہے، جو ہمارا وقت ہے انشاءاللہ اس کے اندر میں نے گفتگو کو مکمل کرنا ہے۔ تو جو ہے آپ کی یہ میری بیوی کا آقازادی کا معجزہ۔ مجھے میرے شاگرد شان عباس کہہ رہے تھے کہ بلا فیور تو بہت تیز ہو گیا، مجلس پڑھ لیں گے؟ تو میں نے سے کہا کہ پہلے کون پڑھاتا ہے؟ پہلے کون پڑھاتا ہے؟ میں پڑھ دوں، میری ضرورت ہی نہیں۔ اس کے امر سے، اللہ کے حکم سے، آل محمد کے امر سے میں اس ممبر پر آتا ہوں، کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا میرا مصطفیٰ جبین آدم کے اندر ہو تب بھی سجدہ، زمین کے اندر ہو۔ ابے مسٹر ملا صاحب، بڑے اخلاق اور پیار سے جناب کی گوش گزار کر رہا ہوں، مسٹر ملا صاحب، ضربنا ضربنا ضربتو ضربتم پڑھنے کے بعد میرے نبی پہ تحقیق کرنے والے، میں نے بھی 18 برس مدرسوں میں گزارے ہیں، یہ نور کو سجدہ کیوں ہوا؟ کہا وہ جبین آدم میں تھا، سامنے نہیں تھا۔ تو محمد جہاں بھی ہو، قبر کے اندر ہو تب بھی میرا مصطفیٰ ہے، قبر کے باہر ہو تب بھی میرا مصطفیٰ ہے۔ کیا خیال ہے مسلمانوں، جو نبی پہ شہید ہو جائے؟ 1929 میں غازی الدین شہید نے میرے نبی پہ جان دی، آج تک اس کا عرس مناتے ہو۔ غازی الدین شہید زندہ باد ہے کیونکہ میں نبی کا عاشق ہے۔ ارے جو 1400 سال کے بعد نبی پہ جان دے وہ تو زندہ ہے، اور جس پہ جان دے وہ مردہ ہے۔ توجہ ہے نا؟ ہائے ہائے ہائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل بولا۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے حبیب، آپ مردوں میں سے بات یہی چل رہی ہے بھی
مردوں میں سے کسی ایک کے بھی؟ وہی اللہ فرما رہے ابھی بھی ان سے کہہ دو میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنی نساء لاتا ہوں، تم اپنی. یاد ہے میں نے کون سی آیت تلاوت کی تھی؟ وَالنَّفْسٍ وَسَوْهَا فَالَهُمَّهَا فِجُورَهَا قد افلا من زکاها وقد خاب من دساها. یہ آیتیں یاد ہیں؟ آپ سنیے پاک بی بی آپ کے سامنے. اب اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، میں اپنی نساء لاتا ہوں. آگے یہ نہیں کہا میں اپنا بھائی لاتا ہوں. جو یہ ترجمہ بھائی کے کرے غلط کر رہا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، شیعوں میں کہہ رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے تقریر. اگر بھائی ہوتا تو پھر ہوتا ابنان و ابناکم، نساءنا و نساکم، اخیہ و اخیکم. نے غور کیا انہیں کہو میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنے بیٹے لاؤ. میں اپنی نساء لاتا ہوں، میرا بیٹا تم اپنی نساء لاؤ. میں اپنے جیسا لاتا ہوں. اب غور نہیں کرو نفسن، میں اپنے جیسا لاتا ہوں، پھر بتوا کریں گے. اس کا مطلب ہوا کہ میرا علی ہے مباہلہ میں نفس مصطفیٰ. اب میں نیت سمجھ آئے گی. ایک آیت اور سنیں، اور یہ وہ آیت ہے جو شیعہ کے بچوں کو بھی یاد ہے اور ہونی چاہیے. بستر پہ سویا علی بھائی، بستر پہ سویا نا میرے مولا. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. تم میں سے ایسا بھی ہے جو اپنا نفس مجھے بیچتا ہے، خیرات نہیں کرتا. بس جس کے نفس کا خریدار اللہ ہو اسے علی ولی اللہ. کوئی ہے بولنے والا؟ آج یہ سلام نعرہ حیدری جس کے نفس کا. آیتوں کا حسن ہی ختم ہو گیا ممبر سے. بسم اللہ. میری قوم بڑی عظیم قوم ہے، میری قوم بڑی پڑھی لکھی قوم ہے. یہ بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، بولتے ہیں. اچھا کیا فرمایا؟ ابھی ان سے کہہ دو میں اپنے بیٹے لاتا ہوں. آپ کو پتہ نہیں چلا میں 45 منٹ پڑھ چکا ہوں. تم اپنے بیٹے لاؤ. میں اپنا نفس لاتا ہوں، اپنی نساء لاتا ہوں، تم اپنی نساء لاؤ. میں اپنے جیسا لاتا ہوں. اچھا اب من سمجھ میں آیا؟ نفخت فیہ من روحی، یہاں کیا لفظ ہے؟ من. ایک آیت اور سنیں، اور یہ آیت ہے سورہ مبارکہ یونس. جب جناب سلمان کا تخت بلقیس جب جناب آصف بن برخیہ نے منگوایا نا، اب لوگ حیران ہوئے. کہا جو جنات نہیں کر سکے، جو اور کچھ نہیں کر سکے، یہ اس نے بس یوں کیا اور تخت آ گیا. اس کے پاس کون سن تھا؟ اب قرآن کہتا ہے کالا ومن عندہ علم الکتاب. عندہ اندہ نہیں، عندہ علم الکتاب. اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. اب اللہ نے سلمان کے وسیع کے لیے بھی من کہا، اللہ نے آدم کے لیے بھی. اچھا جی، جو اب تک ماشاءاللہ داد کی افطاری نہیں نہ کر سکا، خدا کی قسم صبح تک نہ بولو تو میں بی بی کا نوکر ہی نہیں. میں نے کبھی نہیں کہا میں علامہ نہیں، میں تو طالب علم. میں علامہ نہیں، میں طالب علم. اچھا اب آدم کے لیے اللہ نے حضور والا من کہا. جناب آصف بن برخیہ کے لیے کیا کہا؟ من. جناب داؤد کے لیے کیا کہا؟ من. سارے نبیوں کے لیے من کہا. اب علی علیہ السلام کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَمَنْ عِنْدَهُ. من من نہیں، یہ کل کتاب کا عالم ہے. لو جسے آپ کی سمجھ نہیں آئی پتہ نہیں کب بولے گا. آج پتہ چلا خدیر میں نبی نے یہ کیوں نہیں کہا تھا من کم تو مولا. آئے من نہیں کہا. اللہ اکبر. من کم تو مولا ہو فعلا علی یا مولا. ابھی رک جائیں. آپ کی دعا سے میرے مولا کے کرم سے میں نے کبھی ممبر پر اپنی بات کی نہیں، نہ ہم اس قابل ہے کہ ہماری کوئی بات کی جائے. پی ٹی وی کی شب عاشور کی مجلس پاکستان ٹیلی ویژن کی میرا یوٹیوب چینل ہے کرامت عباس حیدری آفیشل. اس میں لوڈ ہے. میرے بچوں میری پرسنلی ریکویسٹ ہے، مجھے ویور نہیں چاہیے. امام حسین کے ممبر سے بڑی کون سی عزت ہے؟ حسین سے زیادہ کون پیسے دیتا ہے جو ہم کسی یوٹیوب کی طرف دیکھیں؟ اس کا مقصد کچھ اور ہے چینل کو بتانے کا. جو میں ممبر پہ بات نہیں کر سکتا میں ان کے جواب دیتا ہوں. پی ٹی وی ہوم کی شب عاشور کی مجلس، اس میں میں نے میرے برادر عزیز آپ ماشاءاللہ بہت خوب بول رہے ہیں. حضور والا وہ حدیث پڑھی ہے جسے ناراض نہ ہونا.
कुछ मुअज़्ज़ज़ शिया भी छुपाते हैं। हाँ, सच कह रहा हूँ। कुछ मुअज़्ज़ज़ीन शिया भी या तो आती नहीं, आती है तो छुपा देते हैं। लो पूरी हदीस सुन लो। मेरे नबी ने क्या फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फहाजा। मैं किसी अबू जहल का नाम नहीं लेता, बावजू बैठा हूँ। एक मुनाफिक आगे बढ़ा, नबी के सहाबा पे जान कुर्बान। एक मुनाफिक आगे बढ़ा और जनाब अलैहिस्सलाम का मेरा बेटा इस तरह हाथ चूमा, ये तारीख लिखा, चूम के कहा ये पीटीवी पे जुमला ना हो, मेरी सजा हो रही। इतना दिल चाहिए कहने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान टेलीविजन का कि उन्होंने ये जुमला सेंसर नहीं किया, चूंकि वो भी माशाल्लाह मुसलमान हैं, आले मोहम्मद के आशिक हैं, रसूल के चाहने वाले हैं। एमडी साहब, डीएम साहब, जितने भी हैं। मैंने कहा कि जब उसने कहा या अली, जरा इस बेटा लफ्ज़ आज पे ना आपने गौर फरमाना है। आज की रात इस लफ्ज़ आज पे गौर फरमाना है, वरना मेरे आने का मकसद जाए। मेरा बेटा जीते रहे, ये चेहरे खिले रहे। क्या कहते हैं आगे बढ़ के, या अली, या अली। जो मुनाफिक से भी कहलवा देना या अली, उसे मेरा अली कहते हैं। आगे कहते हैं या अली मुबारक हो। ये जरा जुमला सुनिएगा, या अली मुबारक हो। मालूम है किस बात की? आज से जनाब बोला मुझे कब्र तक दुख होगा। या अली मुबारक हो। आज से जब तक नहीं समझोगे सुबह तक कहूंगा, आज से यारी आज से तू मेरा मौला हो गया। अभी अली नहीं बोले थे, नबी आगे बोले, क्या मुनाफिक अभी मुनाफिक नहीं छोड़ी। आज से नहीं, जब से मैं मौला तब से अली मौला। हाय हाय हाय, तो यह बोलने वाला ये साहिवाल है, ये साहिवाल। कोई ऐसा नारा सुनाओ, पता चले नारा चला। आज से मैं नियत बता रहा हूं, इमाम हुसैन पे पढ़ने के लिए कशा चाहिए। मैं नियत बता रहा हूं, चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश कम होती जा रही है। आज से आप मेरे मौला हो गए। मेरे नबी ने फरमाया आज से नहीं, जब से मैं मौला नहीं। अगला जुमला सुनो ना, जब से मैं मौला तब से अली मौला। आगे फिर मुनाफिक कहते कब से, नबी ने कहा कब थी जब मैं मौला था। हाय हाय, तो यह बोलने वाला कब कहा थी, कब समान है, मकान है। हम सलाम से ऊंचे, हम मकान से ऊंचे, अना अव्वलुल आबदी। हम 14 अल्लाह के अव्वल इबादत करने वाले हैं। मेरे छठे मौला से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह के पास बैठे ऐसा देखिए आले मोहम्मद आप कब से हैं जो जुबान सुन रही कब्र तक दुखेगा। मेरे साथ के आले मोहम्मद का एक जुमला शियत को इकट्ठा करने के लिए काफी है, लड़ाने के लिए नहीं। मेरे सादिक ने फरमाया हम ये नहीं कहते जब से हम हैं तब से वो अल्लाह है, हम तो ये कहते जब से वो माबूद है तब से हम माबूद है। अब सोचो कब से। हाय हाय हाय, अब नियत समझ आई आपको? अभी रुकिएगा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अकीद बड़ी माफी के साथ बिस्मिल्लाह। बस आखिर फजल क्योंकि बजे तक मजलिस को मुकम्मल करना है। पाक बीबी आपको सलाम रखे। अब रुकिएगा यहाँ, मन कुन तो मौला हूँ। हमारे भाई पढ़ते हैं हदीस को, मन कुन तो मौला हूँ फ़अला अली मौला। क्या पढ़ते हैं? फ़अला। जो मदरसों में जाते हैं उन्हें समझ आई मैंने क्या कहा है। फ़अला मखरज के साथ, आइन का मखरज ये है। मन कुन तो मौला हो फ़अला अली मौला। माफी चाहता हूँ, फ़अला के माने और हैं, हाजा के माने और हैं। हाजा लाउड स्पीकर, ये लाउड स्पीकर। हाजा मिंबर, ये मिंबर है, ठीक है। हाजा मोमिनीन, ये मोमिनीन है। मुशर्रतुन अलैह, हाजा उससे कहा जाता है जो सामने हो और उसकी तरफ इशारा किया जाए। मौलाना साहब बिलफजल औलाना साहब क़िबला काबा, मेरे बड़े मोहतरम उलमाए दीन, ये नहीं कहा मन कुन तो मौला हो फ़अला अली मौला, कहा मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। क्यों? जानते हो ये मेरे नबी का इल्म है, ये मेरे रसूल का इल्म है। जिसने अली के मुंह में जुबान रखी तो कायनात में अली जैसा कोई आलिम ना बन सका।
یہ اس کا بھی مولا ہے میرے رسول. اگر رسول کہہ دیتا فعلا علی المولا اور یہ میری وضاحت نہ کرتا میرے نبی نے توجہ. ابھی میں نے مجلس پڑھ لی ہو مرکز میں اور پیر تقی شاہ جی آئے وہاں سے. میں مثالیں بہت کم دیتا ہوں, ضرورت ہو تو دیتا ہوں. یہ آئیں اور کہیں مولانا مجلس پڑھو گے؟ جی انشاءاللہ پڑھوں گا. ہاتھ دکھاؤ. یہ ہاتھ ایسے اٹھائے, ہاتھ ایسے اٹھائے. مجمع گواہ رہنا کرامت باز حیدری تمہارے سامنے ہاتھ اٹھا کر مان رہا ہے کہ مجلس پڑھنے آؤں گا, مشاعرہ تو ڈرا ہے ایسے. تو بھائی اعلان کافی تھا. نہیں آپ رکے. اعلان کافی. بابا جی ایک پرچی بھیجیں, کہیں جی اعلان کریں. میں نے اعلان کیا حضور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتہ کب پڑھنا ہے, 28 سے میں پڑھ نہیں سکتا. یہ مجلس انشاءاللہ میں بھائی احتشام کے ہاں پڑھوں گا. ہو گیا اعلان. اب کہاں ضروری ہے کہ ہاتھ پہ اٹھایا جائے؟ اعلان کرنا ہے نا بھائی. نبی کیسے کہہ سکتے تھے جس کا میں مولا اس کا بات پہنچ گئی. یہ ہاتھ کیوں اٹھایا؟ کیونکہ نبی کو پتا تھا کل ملا کہہ دے گا علی ولی اللہ پر ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں. نبی نے ہاتھ اٹھا کر بتا دیا یاد رکھو علی کی ولایت پر ہاتھ بلند کرنا ملا کی سنت نہیں, محمد کی سنت. اللہ اکبر, اللہ اکبر, نعرہ حیدری. میں نہیں یہ بتا رہا ہوں, میں نہیں یہ بتا رہا ہوں. ابھی رکیے. میں تھوڑا سا آپ کو واپس لے کے جانا چاہتا ہوں. تھوڑا سا غدیر پڑھنا نہیں تھا, ایک چغلہ تھا. نبی نے کیا فرمایا؟ ایسے ہاتھ بلند کیا اور کہا من کن تو مولا ہو فہذا, یہ علی مولا, یہ میرے پاک رسول اللہ. پورے اجتماع میں کوئی اور علی ہے نہیں. دیکھیں اگر احتشام شاہ جی کے نام کا کوئی اور احتشام شاہ جی بیٹھے ہوں, وہ بھی سید ہوں, تو مجھے کہنے پڑے گا جی جہاں میں 6 محرم پڑھتا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا ان سے مراد دوسرا کوئی اور علی ہے نہیں. تو یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جس کا میں مولا, یہ خاموشی نہیں. اس کا یہ نہیں جی نہیں صرف علی نہیں, یہ فہذ, یہ علی مولا. یا رسول اللہ یہ ضرورت کیا پڑے؟ خاموش. 2 ٹکے کے انسان میری بصیرت کو چیلنج کرتا, میری حکمت پوچھتا ہے. میں والشمس والضحیٰ ہوں, واللیل اذا سجا ہوں, ما وددک ربک وما قلیٰ ہوں, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غویٰ, وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. مصداق ہوں. اگر میں علی کا ہاتھ کھڑے کر کے نہ کہتا نا یہ مولا, کل ملا نے کہنا تھا اللہ بھی مولا ہے نبی بھی مولا ہے. نبی نے کہا تھا جس کا میں مولا اس کا اللہ مولا. نبی نے کہا نا وہ تو ہے ہی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا, کیونکہ اللہ کا نام بھی علی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. صلوات پر بھی یار محمد. آخری جملہ. اچھا بس بہت بڑھ گیا. آخری جملہ میں نیت سمجھا رہا. دیکھیے نبی نے فرمایا تھا, ایک ہی جملہ کہنا, صرف ایک جملہ. نبی نے فرمایا تھا نا یا علی آج میرے بستر پہ سونا ہے, سونا ہے. نبی نے کہہ دیا تھا سونا ہے, علی نے کہا آج جاگنا حرام ہے. حالانکہ نیند تو فطرت ہے, مگر میرے علی نے نبی کے عشق میں کہہ دیا آج جاگنا حرام, کیونکہ نبی نے فرما دیا. اچھا سوئے, کوئی بینکر نہیں تھا, کوئی محل نہیں تھا. اسے کہتے ہیں نا لیڈر, اسے کہتے ہیں نا رہبر, اسے کہتے ہیں نا ہادی. قوم سیلاب میں بڑی پڑی ہو, وزیر اعظم اے سی میں یوں کر رہا ہو, تو یہ عدالت الہیہ نہیں ہے. میرے پاک رسول ایک چھوٹی سی حویلی میں جو ظاہری طور پہ چھوٹی ہے مگر اتنی بڑی ہے کہ وہاں آیتوں کا نزول ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. میرے پاک کہا یا علی سونا ہے. ٹھیک ہے سرکار, سو گیا. اب علی علیہ السلام نے ایک باریک چادر اوڑی اپنے چہرے انور پر. اچھا کافر تھے, یہ خاموشی نہیں توجہ, کافر تھے, بدتمیز تھے, دیواریں پھلانگنے کے عادی تھے, چور تھے, اچکے تھے. دس از ہسٹری آف عربک. اللہ کی قسم, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. استاد قمر جلالی نے کہا کہ لٹیروں نے صحرا میں شمع جلا دی, مسافر یہ سمجھا کہ وہی منزل یہی ہے. تو بھائی نبی سامنے پڑے ہیں بقول ان کے کہ نبی سو رہا, اب آئے ہیں پلان پر حملہ کرنے. اتنا بڑا جملہ کہوں گا, 14 صدیوں سے
میرے پادشاہ رسول کی جوتی کے خیرات سے اتنا بڑا جملہ کہوں گا کہ میرے آنے والی 7 نسلیں انشاءاللہ تعالی کرامت با صدری کا نام لے کر پڑھیں گی جو مجھے میری بیوی نے عطا کیا۔ اچھا سو رہے ہیں ان کے نزدیک نبی، تو جاؤ بھئی یہ تو وہ نبی ہے نا، پتھر مارو دعا دے، کانٹے بچھاؤ، یہ تو آخری ہجری میں جا کر ہے نا، دعا دے، توجہ ہے نا، پتھر مارو دعا دے، کانٹے پھینکو دعا دے، اور ظلم کرو دعا دے، تو بھائی مارتے کیوں نہیں؟ جاؤ نا اندر، نبی سوئے ہوئے، سوئے ہوئے پہ حملہ کرنا تمہاری پرانی عادت ہے، بتانے کو غور کرے چھوڑے کو، آؤ نہ کرو حملہ، تیار ہو شاہیوال والو۔ میرا بیٹا آپ کئی کو بہت اچھا بولا، آپ کو سلامت حق ادا کر دیا، اسے کہتے ہیں انتظام۔ اللہ سادات کا یہ عظیم سب ماتم، بھائی ناصر بخاری صاحب کا، پیر اجاز شاہ جی کا، ان کے بزرگوں کا یہ عظیم سب ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی سادات عظام سے مل کر، بڑی خدمت کی، مولا انہیں زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے، ان کے نور اور عزت میں اضافہ فرمائے، ان کے بچوں کو وجدان علی عطا فرمائے، ایک ایک شیعہ کو مولا اپنی حفاظت میں رکھے، امام زمانہ کے منتظروں میں رکھے، لشکر امام میں آپ کا شمار ہو۔ اتنی دعائیں دے کے کہہ رہا ہوں یا اللہ جب یہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، بدتمیز بھی ہے، قاتل بھی ہے، تو اندر جا کے حملہ کیوں نہیں کرتے؟ تھے کافر مگر بڑے سیانے تھے، انہیں پتا تھا رسالت سو رہی ہے، ولایت چاہ کوئی ہے بولنے والا، یہ منیت کیا کہنے آتے، انہیں پتا تھا رسالت سو رہی ہے۔ نہ جملہ میرا مکمل ہونے دے، ابھی پہلے ٹھہرو، کوئی نعرہ نہیں، کوئی نعرہ نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، جملہ میرا مکمل ہونے دے۔ رسالت سو رہی، ولایت، وہ تو رحمت للعالمین تھا نا، اور میرا علی شاہ مردہ شیر یزدان تھا، تو ڈر تھا نا شیر یزدان کا۔ آج بھی یہی ہے، رسالت سو رہی ہے، بارہویں کی ولایت جاگ رہی ہے، بتانے کو سمجھ رہا ہو، نعرہ حیدری۔ آپ کو سلامت رکھے، میں آپ کو محبت ہوگا، بہت شکر گزار ہوں۔ بابا جی نے مجھے کہا کہ جی اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے آپ تھوڑا پڑھ، کیوں تھوڑا پڑھوں؟ میں نے حق نمک سیدہ عطا ہونا ہے تو کوشش کروں گا حق ادا ہو جائے، مگر نہ ہو نہیں سکتا۔ غم حسین زیادہ زندگی کم ہے، ایک عشق شاہ کربلا کے نام کرو، شہید محسن فرماتے ایک عشق شاہ کربلا کے نام کرو، دیا یہ کافی ہے مرکت میں روشنی کے لیے، دیا یہ کافی ہے مرکت میں روشنی کے لیے۔ میرا پاک اللہ سادات کا عظیم سے فرماتا ہوں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ باجی اجازت ہے 5 منٹ اوپر سے پڑھ سکتا ہوں، اپنے ٹائم سے صرف 5 منٹ سے، چونکہ مصائب آل محمد ہیں، میری پہچان میری بیوی نے مصائب آل محمد رکھے ہیں، میں نیت ہے حسین رسول کی، تو پھر ماننا پڑے گا خنجر گردن رسول پہ چلا، آئے ظاہری طور پر حسین تھا۔ ایک بات بیٹے تھوڑا پیچھے ہونا، کبھی بیٹھ کے مصائب نہیں پڑھتا، میری طبیعت ٹھیک ہو رہا کوئی بات، لیکن میں بیٹھ کر کبھی مصائب نہیں پڑھتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا دمبا آ گیا تھا اسماعیل کی چھری کے نیچے، حسین قربان ہو گئے، میرا بیٹا بڑا قیمتی جملہ کہتا ہے مصائب لیکن پیغام بڑا خوبصورت ہے۔ حسین قربان ہو گئے جناب اسماعیل پر، نہیں میرے مقدس بھائیو، حسین اسماعیل پہ قربان نہیں ہوئے، اسماعیل پہ دمبا قربان ہوا، حسین اس نور پہ قربان ہوئے جو جبین اسماعیل میں نور مصطفیٰ تھا۔ مولا تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ ہمیشہ مسائل شروع کرنے سے پہلے میں 2 نصیحتیں کرتا ہوں۔ جہاں میری بیٹیاں تشریف فرما ہیں، میری بیٹیوں جب بھی گھروں سے باہر آنا کبھی چادر کے بغیر آنا، اتنی باپردہ ہو کر نکلیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر رونا شروع کر دیں۔ ایک نصیحت اپنے نوجوانوں نے ملت کی، میرے بچوں ہاتھ جوڑو، آپ ایسا کرتے نہیں، احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ساری دنیا شراب پیے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں۔ جو علی علیہ السلام کا شیعہ ہے، کبھی زندگی میں تم شراب نہ پینا، اس شراب نے 40 سال سجاد کو خون رلایا۔ ایک گھنٹ بیٹھے پاؤں، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ۔ میری تو زندگی کا مشن یہی ہے، یا اللہ مجھے 2 قسم کی موت دینا، شہادت یا سینہ سرخ ہو
या बीबी के मसाइल पढ़ते हुए जाऊं, बीबी मोहताज ना करना, बीबी खुदार आदमी को मोहताजी बर्दाश्त नहीं। मौला आपकी बेटियों का पर्दा सलामत रखे। पहला जुमला कह रहा हूं, करबला जिस शबी जुल्जनान है, अच्छा मैं ऐलान करूंगा, करबला अली अकबर की अजान से शुरू हुई, मुझे कहने ही नहीं पड़ेगा हाय करो, बिल्कुल रिवायती बात मैं करूंगा, अली का शिया हो और वो रोवे ना है। करबला अली अकबर सलाम की आजाद, मैं माफी चाहता हूँ, कोई रोए या ना रोए, मैंने बीबियों का नाम नहीं लेना। पहले मैं लेता था, तकरीबन 2 माह हो गए मैं जो लेते हैं उन पर मेरा कोई फतवा नहीं, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मेरा अदब मैं अपनी शहजादियों के नाम नहीं लूंगा। वैसे भी मजलिस बाजार में हो, इस बाजार ने बड़ा रुलाया है मेरे अकलीम इमामत के चौथे ताजदार को। करबला अकबर की अजान से शुरू हुई, हुसैन के सजदे पे खत्म हो गई। इस 10 घंटों में सैयदा के घर से 72 जनाजे उठ गए। कहीं 13 साल के कासिम का जनाजा हाय करना शुरू कर, कहीं अकबर का जनाजा, कहीं औन मोहम्मद के जनाजे, कहीं अब्बास के बाजू जो अब तक नहीं रो सका मेरा बेटा। हम हुसैन को मजलूम इसलिए नहीं कहते कि जिसके पास दौलत ना हो, मजलूम इसलिए कहते जिसने सबके लाशें उठाए। शायद मैं समझा नहीं सका बात शमशाह जी, अल्लाह बेटी के पर्दा सामने, या आपने गौर नहीं फरमाया, जिसने सबके लाशें उठाए ना, उसका लाशा उठाने वाला करबला में कोई नहीं था। कुछ खतीब पढ़ते हैं 4000 ने मारा, 10,000 ने इमाम हुसैन को मारा, कोई कहता है 1 लाख ने मारा, मुझे नहीं पता, मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, मैं जमानत से नहीं कह सकता कि करबला में कितने मारने वाले थे। अलबत्ता एक बात जमानत से कहता हूं, अगर 10,000 थे या 10 लाख थे, पूरे लश्कर में कोई ऐसा कमीना नहीं था जो अली की बेटी के सामने नाच नाच के नहीं कहता था तेरा हुसैन मैंने मारा, तेरे हुसैन को तीर मैंने मारा। कोई कहता बरसी मैंने, जज़ाकल्लाह, सब हाथ मार, हाय हुसैन। सैयदा आपको सलामत रखे। अगर 10 बेटे हो ना, बस 2 या 3 मिनट और पढ़ूंगा, बेटा देखना क्या टाइम। 10 बेटे हो, अल्लाह से 1 बेटी जरूर मांगा करो, सिर्फ 3 मिनट के बाद शबीह जुल्जना आ जाएगी। अल्लाह से 1 बेटी जरूर मांगा करो। खत्म हो गए सारे मसाइल। काश मैं पहले वक्त देख लेता तो मसाइल के लिए ज्यादा बचाता वक्त। बुखारी साहब, इमाम हुसैन ने अपने मुखद्दरात को आखिरी सलाम किया, दुलदुल मुबारक में तशरीफ फरमा हुए। मैं कभी घोड़ा नहीं कहता, दुलदुल पाक पर इमाम हुसैन इस्लाम तशरीफ फरमा हुए और आहिस्ता से कहा, दुलदुल मुर्तजिस, जी मौला मैं जानता हूं तूने भी पानी नहीं पिया, तू भी थका हुआ है, मैं तो इमाम हूं, तू मेरी सवारी है, चल रहा। आखिरी एहसान का जुल्जना ने 3 दफा सर जमीन की तरफ किया, जैसे समझ आई वो हाय करेगा। कोई नहीं बोला जुल्जना, ना जुल्जना बोला नहीं, 3 दफा अपना सर जमीन पर किया। हुसैन उतरे, क्या देखते हैं 4 साल की बतूल घोड़े के पांव पे हाथ रख के कहती है ना ले जा, मेरा बाबा प्यासा है, अकबर की मौत का मारा है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, क्या मातम हो रहा है। बस हुसैन मैदान में पहुंचे, 3 मिनट और पढ़ना है, फिर हाजिर हुआ तो पूरी शहादत पढ़ूंगा। मेमना को मैसरा पर, मैसरा को मेमना पर, मेमना को कल्बे लश्कर पर। यमन की फौजें, यमन क्या बताऊं तुम्हें, सिर्फ हुसैन की मजलूमी बताई जाए। बिस्मिल्लाह, इधर की फौजें इधर, कूफा की फौजें कूफा। इमाम हुसैन हमला करते हुए मैं अल्लाह के ऊपर से फुलाद के किनारे से, और एक मर्तबा बिन बाजुओं की लाश को देखकर हुसैन ने कहा, अब्बास 3 दिन के प्यासे की जंग दे, अब्बास बेटे का लाशा उठाने वाले की जंग दे। गाजी का लाशा जमीन से बुलंद हुआ, कहा मरहबा और मेरे शेर खुदा के बेटे। अल्लाह अकबर, खबरदार न कहा करो। अजीब अजीब लोग मेंबर पे आ गए हैं कि इमाम हुसैन हजरत अब्बास ने कहा मैनू लड़न नहीं दिता, मैं कोई कनीज का पुत्र सा। बकवास, ये हुसैन है, ये अब्बास है। कहा मौला मेरा सलाम। लड़ते लड़ते लड़ते, खामोशी नहीं, खामोशी नहीं ना, मैं थका हूं। लड़ते लड़ते
ایک مرتبہ نفس یاد ہے جہاں سے گفتگو شروع کی ایک آیت نازل ہوئی جو دوبارہ ہوئی یا ایھا النفس مطمئنہ میرے نفس مطمئنہ آپ غور نہیں کر رہے میرے نفس مطمئنہ تو میرا نفس مطمئنہ ہے تیرا اللہ تم پہ راضی ہے ویسے اپنے اللہ کی طرح اللہ اٹھا یہ بندہ اپنے نہیں روک سکا حسین نے دونوں خطے کمینے یزید کی فوج کے سامنے گئی اللہ کے سامنے دے کے سر سجدے میں رکھا اور آیت پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون ماتم کی تیاری کا یہ بندہ کنجوسی کر رہا ہے شمر مرون کہتا ہے واپس آ جاؤ میں سمجھ گیا اب حسین نہیں لڑے گا جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری جسے کچھ نہیں ملا گرم ریت اٹھا کر حسین نے کہیں پر مجھے مار کرے حسین کے زخموں میں جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ تمہارے آنسوؤں کو قبول فرمائے اگر میرا حسین اجتماع مجھے اجازت تھی مجھے آپ کی اجازت طلب ہے امام حسین کے پاکیزہ شیعوں سے اجازت طلب ہے اگر اجازت دو تو مظلوم کی سب سے بڑی مظلومی بتاؤں اس کمینے نے 200 ادھر کھڑے کیے تیر والے 2000 معذرت 2000 ادھر 2000 ادھر اس نے کہا جب حسین ٹیلے سے فلان کی طرف گھوڑا بھگاتا ہے نا تمہارے تیر آپس میں لگنے چاہیے پتہ نہیں سب نہیں سمجھے یعنی پسلیاں نشانہ ہوگی ادھر کا تیر ادھر جائے گا ادھر کا تیر ادھر جائے گا اب میری بیوی کا کوئی آئے کرے نہ کرے کوئی روئے نہ روئے میرے استاد محترم علامہ محسن عرفان برامدی فرمایا کرتے تھے حسین آئے کمینوں نے اتنے تیر چلائے 30 سیکنڈ نہ حسین سین پہ تھا مادر کا نہ زمین پہ تھا علی کی بیٹی کی آواز آئی یا اللہ میرا حسین حوصلہ حوصلہ ایک منٹ بی بی کا واسطہ 1 منٹ دے دو میں نہیں اسے آگے پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا حسین سجدے میں آئے میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا جملہ کہوں سورہ سجدہ سجدے میں آئے اوپر سے کمینہ شمر آیا اس نے پہلی ضرب ماری ضرب چلائی نہیں گئی جسے سمجھ نہیں آئی وہ ہے نہ کرے میرے بچوں بسم اللہ امام زمانہ کی طور پر ہوگا مولا تمہیں سلامت رکھے اور مولیوں پہ رہنے والا بعد میں کے ارشاد سے میرا مولا فرماتا ہے میرا سلام ہو اس دادا پر جس کی گردن کی ہڈی کا تم آتم نہیں گیا توڑ کر سر کو جدا کیا گیا اگلا چھوڑا کمزور بھی لٹ کے چلا جائے کہا میرا سلام ہو اس دادا پر جس کے پتھر سے شمر میں تار توڑ دیے اب تک نہیں آیا میرا سلام ہو اس دادا پر جس کی تعریف ہو اس کے خون سے جزاک اللہ میرا ہاتھ کرو بزرگ آدمی ہاتھ کرو آخری جملہ 13 ضربوں کے بعد میں کرنے لگا ہوں اعلان بابا جی اجازت ہے صحیح زیادہ اجازت ہے 13 ضربوں کے بعد اس کمینے سورہ یاسین کا سر اتارا میں تو دل سے پڑھوں گا کوئی ہائے کرے نہ کرو اچھا جھولیاں اٹھاؤ میں دعا کروں بھیا دعا کرو پروردگار کسی بیٹی کے سامنے اس کا بابا قتل نہ ہو اور اگر ایسا ہو بھی جائے قاتل کمینہ نہ ہو جانتے ہو اس نے حسین کی بیٹی کو کیسے تسلی دی ہے اشارہ کروں گا کمینے نے واللہ کی زلفوں پر ہاتھ ڈالا تماشا مار کے گا گلاب پاس کو اس نے سر کاٹا دیکھو میرے مادری زبان کیسا لگ رہا ہے میرے اللہ میرے پالنے والے میرے سینے کو ہمت دینا میرے پاک اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق دینا حوالہ کرو برادر حسین ہے کتاب کا نام علامہ باقر مجلسی شہادت حسین جلد نمبر 4 وہ فرماتے ہیں جب اس نے سر اتارا نا اس کمینے نے شراب پی گھوڑے پر بیٹھا گھوڑا تیز تھا بیٹی تھکی ہوئی تھی
جسے سمجھ آئی وہ آئے کرے بیٹا تھوڑا آواز کو گھوڑا تیز تھا بیٹی تھکی ہوئی تھی چھوٹی سی بیٹی پیچھے بھاگ کر کہتی ہے نہ اٹھا وہ دیکھنا پڑے گا نہ اٹھا تجھے اٹھانا نہیں آگا آئے گا نا وہ میری دادی نے شکیہ پیس کا پالا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنیے امام حسین کو شمر کی فوج نے 13 ضربوں سے ذبح کر دیا آج اس کا زندہ